میں نے ایمان تقلیدی اور ایمان تحقیقی کی بھی بات آپ کو تھوڑی سی بتائی تھی۔ ایمان تقلیدی بھی قبول ہے کہ جن عقیدوں پر یقین رکھنا ضروری ہے انہیں دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ تمام ضروری عقائد کو من حیث العقائد، جو عقائد ہیں ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایک عام شخص دلائل سے ان باتوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ عقیدے کی بات عام شخص سے کریں گے، اس کو قرآن کی آیات احادیث معلوم نہیں ہے، وہ سمجھا نہیں سکتا، لیکن مانتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، تو ایسا ایمان قبول کیا جائے گا۔ بچے، عورتیں، غلام، لونڈیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایسے ہی تھے، ان کو معلومات نہیں تھی۔ آج ہمارے عوام کا یہی حال ہے، کلمے بھی یاد نہیں ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے، ان کو چند باتیں معلوم ہے، باقی معلوم نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ سیکھا نہیں، انہوں نے نہ سیکھنے کا گناہ ان پر ہے کہ انہوں نے عقائد کیوں نہیں سیکھے۔ سیکھنے چاہیے۔ علماء نے آسان کر کے آپ کے لیے آپ کی زبان میں بیان کر دی ہے۔ مثلا ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا اردو نام ہے 10 عقیدے۔ کیا نام ہے؟ عربی نام اعتقاد الاحباب، لیکن اردو نام سے 10 عقیدے۔ وہ 10 عقیدے انہوں نے بیان کیے، اس کی شرح کر کے، آسان کر کے اس کو بھی لکھ دیا تاکہ لوگوں کو اگر مشکل لفظ سمجھ نہ آئے تو آسان کر دیا۔ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، لیکن نہیں سیکھتے۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ نہیں سیکھتے۔ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت نہیں سیکھتے، تو نہ سیکھنے کے گناہگار ہوں گے، لیکن مانتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان قبول ہے۔ اب ایک عام شخص ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے، عامی کہتے ہیں عام شخص کو، عامی۔ اسلام کے ملکوں میں، اسلامی شہروں میں، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا ایمان تقلیدی نہیں ہوگا، تحقیقی ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر مانا کہ کوئی بنانے والا ہے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، اور جیسا وہ ہے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ وہ طریقہ استدلال، دلیل پکڑنے کا طریقہ اس سے آشنا نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ دلیل کیا ہوتی ہے، کس طرح بیان کی جاتی ہے، کیسے چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا سبحان اللہ کہنا ہی اس کے استدلال کی دلیل ہے۔
وہ سبحان اللہ کہہ کے ثابت کر رہا ہے کہ ایسی عجیب و غریب چیز اللہ ہی بنا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا، کسی کے بس میں ایسا کمال نہیں ہے۔ اب صغرا، کبرا، حد اوسط، یہ منطقیوں کے طریقے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ منطق کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم مومن تحقیقی بھی ہیں اور جو تقلیدی ہے اس کا بھی ایمان قبول ہوتا ہے۔ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی یا کسی غار میں چھپا رہا اور کسی سے اس نے ایمان کی دلیلیں، دلائل نہیں سیکھے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر طریقہ مذکور جو میں نے بیان کیا اس سے اسے اپنے ایمان پر یقین ہے، دلیلیں معلوم ہیں، تو پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ ہم لوگ پیری مریدی بھی مانتے ہیں۔ مرید ہونا ارادت سے ہے، ارادے سے۔ پیر کو پکڑا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیا مطلب؟ اب میرا ارادہ نہیں، اب پیر کا ارادہ، مجھے وہ قبول ہے۔ اور کس لیے؟ پیری مریدی کے اللہ سے قریب کرے، اللہ سے ملائے، سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی کرے۔ اس لیے کوئی رسم نہیں ہے کہ مرید ہو گئے اور چلو جی بس اور ان کا منا لیا، ان کے پاس جا کے ذکر کر لیا، نہیں، صرف اس لیے نہیں۔ اگر وہ پیر خود اس قابل نہیں، جو پیر کہلاتا ہے کہ وہ مسئلہ معلوم کر سکے اور بتا سکے، تو اس کی مریدی نہیں کی جائے گی۔ جاہل کو مرشد نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا تعلق نبی پاک سے متصل، حضور، صحابہ، اہل بیت، واسطے جتنے ہیں وہ ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ وہ خود شریعت و سنت کا پابند ہو، مومن بھی ہو، متقی بھی ہو، آپ کو بتا سکے کیا جائز ہے اور کیا نہیں، اور اس کا بتایا ہوا آپ کو ماننا ہے۔ تو یہ آج جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف قرآن حدیث سے بات کریں گے، تو ایسا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں مگر ان کے عمل کا یہ حال نہیں ہے۔ مثلا رفع یدین، ہاتھ اٹھانا، ہم پہلی تکبیر پر نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کچھ لوگ ہیں جو رکوع میں جانے سے پہلے بھی، رکوع سے اٹھ کر بھی، حدیث میں سجدے میں کیا بیان ہے، لیکن ان کو جتنا پسند ہے وہ انہوں نے لے لیا۔ اب تمام احادیث کا مجموعہ، جتنی حدیثیں محفوظ کی جا سکیں، اس میں کہیں رفع یدین کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رفع یدین، ہاتھ اٹھانے کا حکم، آواز آئے، منع کا حکم ہے۔ نبی پاک نے پہلے کیا پھر منع کر دیا۔ منع کا حکم ہے، کرنے کا حکم نہیں۔ تو وہ ایک حدیث لے لیں، دوسری چھوڑ دیں، تو کیا یہ حدیث کو ماننا ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت لے لیں، دوسری چھوڑ دیں، تو کیا قرآن کو ماننا ہوگا؟ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں،
ہم حنفی ہیں، حنفی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم قرآن حدیث، تو میں کہوں گا پڑھ کے دکھاؤ، قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ، سارا کچھ جس ترتیب سے پڑھتے ہو وہ ساری ترتیب اور وہ ادائیں اسی طرح جس طرح کرتے ہو دکھاؤ۔ وہ نہیں کر سکتے، لیکن ضد، استبنس مسلمانوں کو لڑوانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں معلوم یا آپ نہیں ماننا چاہتے تو جو صحیح عمل کرنے والے ہیں ان کو آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں کرنا، آپ نہ کرو، آپ جواب دہ ہوگے، مگر جو صحیح کر رہے ہیں ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کچھ مسائل پیش آتے ہیں، میں نے اس لحاظ سے آپ کو بتا دیا کہ غلط ماں باپ کی یا غلط شخص کی پیروی نہیں کی جائے گی، صحیح کی پیروی تو کرنی ہے۔ جو سچا مرشد ہو، سچا عالم ہو، اس کی بات مانی جائے گی قرآن و سنت کے مطابق۔ ہم اپنی طرف سے مسئلہ نہیں کر سکتے، قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بتائیں گے، اپنی جیب سے نکال کے نہیں بتائیں گے۔ جو ایسا کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب نمونہ پیش کرتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو خود صحابی ہیں، محدث ہیں، ان کا بیان موجود ہے۔ مخلوق میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر بتوں کے بارے میں، کافروں مشرکوں کے بارے میں آیت اتری ہے اس کو مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ عام آدمی کو معلوم نہیں ہے آیت کس کے بارے میں ہے اور حکم کیا ہے، آیت پڑھ کے ظاہر ترجمہ کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں دیکھو۔ تو ایسے لوگوں کو حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں یہ سب سے برے ہیں، اور آج بھی یہی کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظ تو نہیں بدل سکتے، اس کا معنی بدلتے ہیں، تفسیر بدلتے ہیں۔ تو یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے جی وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں وہ پڑھ تو قرآن رہا ہے، مگر اس سے مراد کیا لے رہا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جو خوارج تھے، خارجی کی جمع، اسلام سے نکلے ہوئے لوگ، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ حق ہے، مگر اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ ان لوگوں نے امت کو لڑوایا، امت کو بہکایا، یہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں۔ ہم نے سلف صالحین جو سچے ہیں ان کے طریقے پہ رہنا ہے۔ میں نے صالحین کہا، سلف کا مطلب جو پہلے ہو گئے، صالحین یعنی سچے نیک لوگوں کے۔ ہم غلط کی پیروی نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رہے، جو غلط ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نے اس بات کو یاد کر لینا ہے۔ آج کل آپ کے پاس آئیں گے، دیکھو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، تقلید کا مطلب بغیر دلیل کے ماننا، صرف اتنی بات کریں گے، پورا مفہوم نہیں بتائیں گے کہ تقلید کا مطلب بغیر دلیل کے ماننا۔ تو کیا بغیر دلیل کے بات مانی جائے گی؟ وہ اتنی بات کریں گے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ جس سے پوچھا ہے اس کے بارے میں یقین کیا ہے کہ یہ حق بتائے گا، سچ بتائے گا، قرآن و سنت کے مطابق بتائے گا،
تو ہم چونکہ جانتے نہیں ہیں، اب ہم اس سے دلیل مانگتے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب بخاری میں لکھا ہے، تو ایسا بولنے والوں سے پوچھیں کہ ان کو بخاری کا پتہ ہے؟ بخاری میں 7,000 کچھ حدیثیں ہیں، 2,500 ایسی ہیں جو ایک مرتبہ آئی ہیں، باقی کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ ایک ہی حدیث الگ الگ باب میں لکھی ہے۔ تجھے پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تکرار کیوں ہے؟ یہ مکررات کس کو کہتے ہیں؟ ترجمۃ الباب میں کیا لکھا ہے؟ متن میں کیا ہے؟ راویوں کا کیا حکم ہے؟ تجھے یہ سب کچھ معلوم ہے؟ بخاری میں ہے تو بخاری کو جانتے ہو؟ یہ تو تب پوچھو نا کہ کیا بخاری میں، اور کیا ساری حدیثیں بخاری میں ہی ہیں؟ حدیث کی باقی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو حدیث کا علم ہے، اصول حدیث ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ علماء نے جو محنت کر کے دے دی، لوگوں نے کچھ غلط باتیں حدیث کے طور پر داخل کی تھیں، علماء نے چھانٹ دیا، اصول بنا دیے۔ کتنی باتیں آپ کو حدیث کہہ کے سنائی جاتی ہیں، بتا دی۔ مثلا آج کل جب سے یہ واٹس ایپ نکلا ہے، فون نکلا ہے، کچھ لوگ میسج بھیجتے ہیں جو فلانا چاند نکلے گا سب سے پہلے اس کی خبر دے گا، اس پر جنت واجب۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ مہربانی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے راستہ بند کیا علماء نے۔ موضوعات، بنائی ہوئی حدیثیں، ان کی الگ کتاب بنا دی کہ یہ لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں۔ غلط چیزوں کو اسلام میں داخل کرنے کا راستہ بند کیا۔ آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں؟ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ بخاری میں ان کو پتا ہے حدیث حسن کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، لذاتی، لغیری، موضوع، مرجو، مرفوع، ضعیف ہے، مدلس ہے، معنعن ہے، کتنی ہیں؟ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم۔ تو جو سچا عالم ہے، جب اس کو سچا عالم مان لیا تو اب اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں ہوتی ہے، فروعی مسائل، عقیدوں میں پیروی کی جاتی ہے۔